اب ہم موجود ہیں اس درگاہ کے خلیفہ سائیں فقیر سائیں عبدالرحمن کے ساتھ، اور ان سے جانتے ہیں کہ سسی پنو کی جو حقیقی داستان ہے، یہاں جو حقیقی تاریخ ہے، یا ہم نے جو ہے قصے کہانیاں سنی ہوئی ہیں ان سے مختلف ہے آیا، یا پھر جو ہے وہ ان میں کوئی فرق ہے. تو آئیے ہم آپ کی بات چیت کرواتے ہیں کہ خلیفہ سائیں عبدالرحمن سے، اور وہ مزید آپ کو جو ہے وہ اس بارے میں، اس عظیم داستان کے بارے میں آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے. آج سے 1100 سال پرانا واقعہ ہے. جہاں بھی قلندر سرکار ہے سون شریف، یہاں ہندو مذہب کا بادشاہ تھا جس کو اولاد نہیں ہوتا تھا، جس کی بیوی کا نام تھا مندرا. اور ہندو مذہب والے بھی پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، عقیدے سے مانتے ہیں. تو وہاں مسلمان فقیروں کا ایک ٹولہ یا قافلہ ہر سال ان کے شہر سے ہوتا ہوا اپنی منزل کو جاتا تھا. اور بادشاہ نے ان کو عرض کیا کہ میری اتنی بڑی بادشاہت ہے لیکن اس کا کوئی وارث نہیں ہے، آپ اللہ والے ہو، دعا کرو کو اللہ پاک مجھے اولاد دے دے. پھر ان کی خدمت کی، ان کو اپنے پاس مہمان رکھا. جب صبح کو وہ جانے لگے وہ اللہ والے درویش، تو کوئی پھل دے دیا کہ یہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، اللہ غفور رحیم ہے، اولاد ہوگا، بیٹی ہوگی مسلمان، چاہو تو کھاؤ نہیں تو تیری مرضی. تو اس ہندو نے سوچا کہ اس کی پرورش تو میرے بس میں ہے، میں اس کو جس دھرم دین پہ لگاؤں گا وہی. وہ سوچ کر اس نے اپنے بیوی کو کھلا دیا. اللہ کے حکم سے اس مائی کو امید ہوئی. جب 6 مہینے کے پیٹ سے ہوئی تو اس نے اپنے نجومی بلائے، شوقین تھا اولاد کا. تو نجومی نے اپنا حساب لگا کر وہ فیصلہ بتایا کہ یہ ہے بھی بچی، اس کا انگ مسلمان کے ساتھ لکھا ہوا، یہ مسلمان ہے. تو اس بات پہ اس ہندو کو تکلیف پریشانی پہنچی. وہ جیسے اپنے گھر گیا تو اس غصے سے اس بیوی کو جا کر کہا کہ یہ اولاد اپنے کام کا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اولاد کے عشق میں اپنا دھرم کھو بیٹھیں، اور جیسے پیدا ہوگی ہم اس کا گلا دبا کر ختم کر دیں گے، نہ ہوگی نہ ہم اپنا دھرم دین خراب کریں گے. پھر بیوی نے کہا کہ کیوں ہم اپنے کو قاتل ٹھہرائیں، ہم جیسے پیدا ہوگی تو ہم اس کو کسی صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیں گے، اور آگے اس کی نصیب ہے، مرے یا بچے. تو اس بات پر شوہر بھی راضی ہوا. پھر ان لوگوں نے ایک صندوق بنوایا، وہ تیار کرا، رو بھی رہا ہے وہ واڈھا وینجار، صندوق گھڑائیں دیلا وہارے وینجار، کسی زبان میں کارپیٹر، پتہ نہیں کیا کیا نام ان کے. تو خیر وہ جب صندوق تیار ہوا تو اندازاً اس کی زندگی کا خرچہ کہاں بھی جائے، جس کے پاس جائے یا سکھی رہے، پوری زندگی کا اس ہیرو جواہرات کی صورت میں خزانہ رکھ کر ان لوگوں نے تیار کر دیا. جب تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے سرجست سور سامانی تا سکھ ویا، یہ بئی پور منہ نمانی کے نصیب تھا. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جب بچہ 6 مہینے کا مکمل نہیں ہوتا وہ ابھی تک جڑ رہا ہوتا ہے، ہڈیاں گوشت اس میں آ رہی ہوتی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں بار سرجے پیو، مانا بچہ جڑ رہا ہے. تو سسی کہہ رہے میں ماں کے پیٹ میں ابھی جڑ رہی تھی تو میرے لیے درد شروع ہو گئے، جب میں بالغ ہوئی تو میرے سے سکھ ختم ہو گئے. تو خیر قصہ مختصر، جب سسی پیدا ہوتی ہے تو یہ اپنا دودھ بھی نہیں پلاتے، نلا دھلا کر سرما وغیرہ نکال کر کپڑے پہنا کر، اور رات کے ٹائم میں ماں باپ اسی صندوق کو اس خزانے کے ساتھ اور بچی کو اوپر رکھ کر اٹھا کر یہ دریا کے کنارے پہ لاتے ہیں. اور 2 پر 2 ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے دن کو آدمی اگر کسی جانور کا بچہ پھینکے گا تو لوگ ٹوکیں کریں گے، تو یہ تو انسان کی بچی تھی. رات کے ٹائم میں اس صندوق کو آریا کر کے روانہ کرتے ہیں. تو شاہ صاحب فرماتا ہے کہ آدھی جو اوڑاتا ہوئی ناو نمائی، پیا کبھی تھنی جیتے آنگوری نمائی. تھنی ہم کہتے ماں کے دودھ کو. تو بمبور جس کا اصل نام دیبل ہے، یہ 2100 سال پرانا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1 صدی پہلے وجود میں تھا. پھر سن 13 صدی میں جب دریا نے اپنے رخ چینج کی، جا کے سجاول سے نکلا، تو وہ ٹیلا وہ ٹیلے کی صورت میں بن گیا، جو برباد ہو گیا، پانی ختم ہو گیا اس سے. پھر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو نام رکھا ہے شاعری میں، وہ بمبور. بمبور لفظ کی مختلف معنی ہیں. کالے بڑے زلفوں کو بھی ہم بمبور کہتے ہیں. کوئی چیز ٹوٹ کر
तबाह गिर जाए उसको भी भज भोर। तो उस बम्भोर में भी हिंदू मज़हब की बादशाही थी, लेकिन अक़लियत में मुसलमान होते थे। मज़दूर पेशा मोहम्मद नाम का धोबी था जिसको यहाँ औलाद नहीं था। अल्लाह के हुक्म से ये संदूक जाकर उससे मोहम्मद के हाथ लगता है, खोलता है तो सुभान अल्लाह, इसमें मासूम बच्ची भी है, ख़जाना भी है। और ये 2 उंगलियाँ माँ ससुई के मुँह में थी, उनको निकाला तो उनसे दूध आ रहा था। पिया कभी थनी जी आंगुरियन में आई, थन हम सिंधी में कहते हैं माँ के दूध को। तो सिंदूक उठवा कर जब अपने घर ले जाता है, बीबी के हवाले करता है, तो अल्लाह के हुक्म से जब उसने गोद लिया तो उसकी छाती में भी दूध आ गया। फिर इसने अपनी बेटी का नाम रखा ससी। संस्कृत ज़ुबान में ससी कहते हैं चांद को। तो परवरिश शुरू हुई। केच मकुरान के बादशाह, जो आज भी वो मीरी कलात मौजूद है तुरबत में, जिसको 1234 साल हुए, वो होत कबीले से बादशाह था जिसका नाम था आरी। उसके वल्लाहु आलम कमों पे 7 बेटे बताते हैं। सबसे छोटा पुनल बादशाह था। कोई ख्वाब देखता था कि चांद में मैं कोई खूबसूरत चेहरा, कोई खूबसूरत तस्वीर देख रहा हूँ, ताबीर नहीं होती थी। फिर 360 ऊँटों का काफ़िला उनसे यही रास्ते से होकर बम्भोर जाता था। अपने इलाके की खजूर फ्रूट वगैरह बेच कर वहाँ से अनाज, बर्तन, कपड़ों की रंगाई वगैरह फिर अपने शहर के लिए जाते थे। अरड़ा वीहूं उठन, इससे पहले सिंधी में या बलोची में 20 पे हिसाब होता था। 4 वीहूं, 5 वीहूं, 6 वीहूं। बलोच में 6 गीस, 4 गीस। अरड़ा वीहूं उठन 18-20। 18-20 को हम ज़रब देंगे तो 360 साल में दिन 360, जिस्म में नसें 360, काबतुल्लाह से बुत गिराए गए 360, पुनल बादशाह के ऊँटों का काफ़िला था वो भी थे 360। उस काफ़िले में मैनेजर, मुंशी, मैं तो जो भी बहरहाल, तो एक बड़ी उम्र का बूढ़ा आदमी था जिसका सारे इस हिसाब किताब उसी के बस में होता था। तो उसकी निगाह नज़र एक दिन ससी के ऊपर पड़ गई। ये जाकर अपने पुनल बादशाह से बात कही कि ए पुनल बादशाह, अगर आपकी कोई लायक है, कोई जोड़ी है तो वो बम्भोर में है, उसका कोई लायक है तो आप हो। इस उम्र में मैंने ऐसा हुस्न नहीं देखा। बुढ़े की ये बात करना तो पुनल बादशाह उस ख्वाब की वही ताबीर समझना कि ये भी चांद है, वो भी चांद है। बुढ़े को कहने लगा, बस मुझे ले जाओ अभी। तो बुढ़े ने कहा कि आप तो आरी बादशाह के लाडले बेटे हो, महल से बाहर आपको इजाज़त नहीं देता है, बम्भोर तो बहुत दूर है। खैर किस्सा मुख्तसर, इसने अपने बाप से इजाज़त तलब कर ली। फिर वहाँ से काफ़िले को नौकर चाकरों को लेता, लेकिन कोई भाइयों में से नहीं लेता। जब केच से ये काफ़िला बाहर निकला तो सबको रोक कर हुक्म फरमाया कि ऊँटों को ये आम घास, जो दरख्त वगैरह, ये नहीं खिलाओ कोई भी, भले भूखे चले। हम बैठे यहाँ से आगे भी केच 600 किलोमीटर है। फिर जब इस पब के इलाके में, ये लसबेले को एक पहाड़ है जो चारों तरफ घूमता रहता है, जिसके बारे में साईं अब्दुल रहीम गिरोड़ी बादशाह, क्यों ये पूरे पाकिस्तान में अगर अमन है तो इस पब के अंदर है, इस लसबेला में है। जैसे हमारे जाम कमाल ख़ान पुरअमन नवाब हैं, जो भी वज़ीर बलूचिस्तान है, वज़ीर आला बलूचिस्तान, तो सारे बिल्कुल मोमन, ये जाम ख़ानदानी। पब के अब्दुल रहीम गिरोड़ी बादशाह फरमाता है कि सिंधड़ी तोखे जोखो कंधार मां मिर्मिची मारे, सुख लहंदी सिंधड़ी, सुखी रहंदा से जीवंदा पब जे पासे। यहाँ जो पब के इर्द गिर्द रहने वाले वो सुखी हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई बदला नहीं है। तो इसमें एक बूटा पैदा होता है जिसको हम कहते हैं खथूरी। इस नाजबू की तरह होता है, बारीक पत्ते होते हैं इसके, इसमें बड़ी खुशबू होती है। तो इस इलाके में, जब पब के इलाके में ये काफ़िला पहुंचा तो पुनल बादशाह ने हुक्म फरमाया कि आप अपने ऊँटों के लिए चारा, यही खथूरी ढूंढ कर लाओ पहाड़ों से। तो हर कोई ऊँट का जत जो अपने ऊँट के लिए वो चारा, वो घास, वही खथूरी लाया है, ऊँटों को खिलाया। खिलाने के बाद ऊँटों के मुंह पर वो बूचे, जिसको हम सिंधी में बोलते हो, रस्सी के बूचे दे गए ताकि वो जुगाली ना मारे, खुशबू ज़ाया ना हो। और ये भी सोचने की बात है, अभी कहाँ पुनल, क्या उम्र और किधर सस्वी, पहले इश्क क्या क्या करा रहा है। फिर जब बम्भोर ठंडी रात में काफ़िला पहुँचता है,
جیسے بھی جمعہ بدھ بازار لگتا اس دور میں بھی یہ ایک رواج ہوتا تھا. قلعے میں صرف وہ رہائشی لوگ رہتے تھے, جو بیپاری آتے تھے اپنے لگا کر وہ بازاریں لگاتے تھے. تو جب ٹھنڈی رات میں وہ قافلہ پہنچا تو حکم ہوا کہ اونٹوں کے منہ کھول دو. سارے اونٹوں کا جب منہ کھول دیا گیا تو وہ جگالی مارنے شروع کر دیا. تو اس سمندر کی ہوا کے ذریعے خوشبو جا کر اس مسلمان آبادی میں داخل ہوئی. تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ کیچاں آیو قافلو اچی اتر اوتیاؤں کھتھوری جے خوشبو ساں ونٹن واسیاؤں پسندے پنوں کے मूंखे विसरी वियूं विॼाऊं खेमा खोड़ियाऊं त वरियो बख़्त बंभोर जो. केचां आयो काफ़िलो साथ धणी सरवाण वार वढे वाॻूं करियां पवां हूंद पलाण लाइक नाया अब्दुल लतीफ़ चए शल सजण नींदुम साण जेड़ो पुनल पाण तेड़ी सिटरा साथ जी. कि अपने जुल्फ़ों को काट कर ऊँटों की नाकीली रस्सी बनाऊं, जिस्म को काट कर उस पलाण में डालूं जिस पर पुनल सवार हो. फिर भी शाह साहब फरमाता है कि ससुई केरे में लायक ना हूँ शाला मुझे अपने साथ ले जाएं. के चायो काफ़िलो जामन संदो जाम पसंदे पुनू के मुझे अखियन कयो आराम नातर चाया नाम जे मूनियन पाणसी. के चायो काफ़िलो भलेरो भाया पणी तिन पेरन जी सा लिंगन के लाया. ऊँट के पैर के नक्श की मिट्टी कि वो भी एक मेरे लिए शहादत है, मैं अपने जिस्म को वो लगाऊं. पणी तिन पेरन जी सा लिंगन के लाया चंबेली चाया जे मूनियन पाणसी. लेकिन 30 शायरियाँ हैं शाह साहब की खाले आने की. हम तो किस्सा मुख्तसर करते हो क्योंकि इस मशीनों के सामने तो इतना दास्तान मजलिस से तो नहीं होती. तो खैर जब वो बाज़ारें लगाई गई तो अम्मा ससुई अपने वालदेन के साथ उस बाज़ार में दाखिल हुई. उस खुशबू से छोटा बड़ा सबको इस बाज़ार की तरफ. लेकिन उस दौर में एक रवाज होता था जैसे अभी आज मोज़ज़ी है अच्छी सवारी से, कोई ढोल बजाने वाला अच्छी वीगो वगैरह गाड़ी में आता है तो बड़ा आदमी होगा. सैयद बादशाह है गदा गाड़ी में बैठ कर आता कोई नहीं पूछता है. तो उस दौर में पीर फ़कीर सैयद बादशाह सवारी सबकी ऊँट होती थी, लेकिन लिबास अलग होता था कि पता चलता था ये कोई मोअज़्ज़ज़ शख्स है. लेकिन उस दिन पुनल बादशाह वो आम नौकरों का लिबास करके उस बाज़ार में खड़े थे. जब आँख ने आँख को देखा तो कुदरत ने अपना काम कर दिया कि अंग अज़ल में लिखे लो मुझो मीसा का. ये तो मीसा की बात थी. तो दोनों तरफ इसका ज़रा लग गया. पुनल बादशाह ने हुक्म फरमाया कि जो भी केच से सामान लाए हो वो लीलाम करो. तो लीलाम के नाम लगा तो मिनट हो गया, बाज़ार खाली. सारा काफ़िला वापस हो गया. पुनल बादशाह यहीं रह गया. सिर्फ एक उस बुढ़े को पता था जो मैनेजर था. बकाया सबसे ये मख्फी और पर्दे में बात थी. पुनल बादशाह उन्हीं फटे कपड़ों से जाता है मोहम्मद धोबी के पास कि मैं ख़ानदानी पेशे का धोबी हूँ, मुझे मुलाजमत मिले. मोहम्मद धोबी नीचों पर देख कर बाबा आप कोई शहज़ादे हो, कोई इतना काफूरी नाजुक जिस्म, और नहीं बस अल्लाह ने मुझे हुस्न दिया है, मेरा कसूर नहीं, लेकिन मैं हूँ ख़ानदानी पेशे का धोबी हूँ. मुलाजमत मिली तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाता है गडियो धोबियन धोए पुनो पारे चो हथ में उते आर्य जाम जो कासद आयो से कोई ए कामल कमन संदो जो पर्स पछाड़ियाँ पोती हैं. हम जो भी बात करेंगे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की रोशनी में करेंगे. क्यों कोई प्रोफेसर आलम कातब लेखक अदीब आपकी बात को नुक्ता चीनी करने की इंशाल्लाह किसी की ताकत नहीं होगी. तो जो भी करेंगे शाह साहब की रोशनी में करें. इससे बाहर अपने तरफ से, क्यों हमारी तो इतनी उम्र नहीं है कि हम 1100 साल पीछे जाएं. ये अल्लाह के वली के ज़ुबान से ये सिर्फ वही दास्तान है. तो खैर जब ये कपड़े धोने लगा, अभी बादशाह नाजुक, और उस वक्त में कार्टून के सूती कपड़े होते थे, उसको फट जाते थे इसके हाथ से. ये फटे हुए कपड़े घर में सीधे होकर ग्राहकों में तकसीम होते थे. तो अम्मा ससुई ने देखा ये जो नए कपड़े फट रहे हैं हमारे पुनल बादशाह के हाथ के, अगर इसकी शिकायत बाबा के पास जाएगी तो वो काम से हटा देगा. वालिदैन का लाया हुआ ख़जाना तो बहुत था, तो हर फटे हुए जोड़े के अंदर एक अशरफी सोने की डालकर लपेटती देती गई ताकि शिकायत ना आए. तो शिकायत के बजाय रश बढ़ने लगा. लोग अपने फटे कपड़े भेजने लगे धोबी की तरफ. मोहम्मद धोबी बड़ा खुश के वाकई पुनल कोई ख़ानदानी धोबी, इसके आने से रश बढ़ गया है. तो पुनल बादशाह का इखलाक अदब झुकाव ऐसा था कि मोहम्मद धोबी बस जैसा पुनल कहे ऐसा मोहम्मद करे.
بڑا خوش ہے کہ ابھی میں اولادی ہوں، بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے۔ 2.5-3 مہینے جب گزرے تو آری بادشاہ نے اپنے لاڈلے بیٹے کو نہیں دیکھا، تو اس بڈھے سے پوچھنے لگا کہ میرے بیٹے کو کہیں آپ بیچ تو نہیں آئے ہو؟ تو آخر اس بڈھے نے سچی کیا کہ ہاں وہ دھوبی کی لڑکی کے عشق میں وہاں بمبور میں رہ گیا شادی کے چکر میں۔ اس بات پر آری بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ ہم خاندانی بلوچ ہیں، بادشاہ ہیں، اور ہمارے گھر میں بہو بن کے کوئی دھوبن آئے گی تو ہمارا نسل خراب ہوگا۔ تو ایک خط لکھا، قافلے آتے جاتے رہتے تھے، خط لکھا۔ شاہ سائیں فرماتا ہے کہ پروانو پنو ڈے لکھو آریہ ہوت، اس میں نام قوم قبیلہ سب آ جاتا ہے۔ پروانو پنو ڈے لکھو آریہ ہوت ہی پر نہ پہنجی جو پرس پچھاڑی پوت، اے ہاڑے جا بلوچ کو نہیں لگوئی نیڑن سی، کہ اے ہاڑے کے بلوچ آپ کا دل تو کسی آنکھوں کے ساتھ تو نہیں لگ گیا ہے۔ تو پنل بادشاہ کو خط ملا، خط پڑھ کر جوابی خط لکھتا ہے۔ شاہ سائیں فرماتا ہے کہ لگو نہیں نیڑن سی ہانے کریاں کیاں، سسوئی مور نہ چھڑیاں ساہ ونجن سی، اساں ارادو ایاں آئی آرے چاسو۔ واقعی بابا میرا دل کسی آنکھوں کے ساتھ لگ گیا، ابھی میں کیا کروں، لیکن سسوئی کسی بھی صورت میں سسوئی نہ چھوڑوں، چاہے میری جان چلی جائے۔ یہ جب جوابی خط آری بادشاہ کو ملا تو وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، باقی بیٹوں کو کہا کہ آپ کیچ چھوڑو، بمبور جاؤ، کسی بھی صورت میں پنل کو لے آؤ۔ اور پنل بادشاہ نے دیکھا کہ یہ خط جیسے بابا کو ملے گا وہ تو پیروں پر ہی نہیں کھڑا ہوگا، غصے سے اٹھ جائے گا، تو رشتہ مانگنے کی کوشش کی۔ تو پنل بادشاہ کا مانگنا اور محمد کو اس سے اچھا کہاں داماد ملے گا، اس کا ہاں کرنا۔ بمبور میں شادی کی تیاریاں اور کیچ میں شادی کو روکنے کی تیاریاں۔ تو خیر 360 اونٹ گاڑی تو نہیں تھی جو سلب مار کر پہنچ جاتے، یہ قافلہ ہی تیار کیا جاتا تھا، تو وقت لگتا تھا ان پہاڑوں سے ان اونٹوں کو کٹھے کر کے ان کو تیار کر کے نکالنا۔ وہ جب قافلہ وہاں سے نکلتا ہے تو قصہ مختصر کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارا لاڑ کا رواج ہے، یہ سندھ کا رواج ہے کہ فجر پڑھا کر، حالانکہ اس سے پہلے جب موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو اسی فجر والے وضو میں ہی دولہے کو بٹھا کر نکاح پڑھاتے تھے، لیکن ابھی جب لوگ مصروفیات میں تو 8-9 بج جاتے ہیں، لیکن صبح کو نکاح ہوتا ہے۔ بلوچستان کا رواج ہے مہمان کھا پی کر چلے جائیں، اس کے بعد دولہے کو نہلاتے ہیں، جس کو بروئی میں کہتے ہیں شرشود۔ تو صبح کو فجر کے بعد نکاح ہو چکا تھا، عصر کے بعد مغرب سے پہلے کیچیوں کا قافلہ وہاں پہنچ گیا۔ تو دیکھا بے کہ جو بھی رواج ہر قوم قبیلے کے ہوتے وہ بھی سارے ہو چکے ہیں، اور شرعی نکاح وہ بھی ہو چکا ہے۔ ہم اس کو کہیں گے اپنی یہ پسند کی دلہن چھوڑو تو یہ سر دے گا، لیکن چھوڑے گا تو نہیں۔ اس کے خط سے یہ اندازہ تھا، اور ہم خالی ہاتھ جائیں گے تو بابا مارے گا۔ پھر ان بلوچوں نے ایک طریقہ اپنا کیا کہ اپنے کو خوش رکھا، کوئی باپ کی بات یہاں نہیں بتائی، اپنے کو خوش رکھا، اور پنل بادشاہ کوئی بات نہیں بتائی۔ سارے بمبور کے لوگ جو مومند کا جن کے ساتھ واسطہ تعلق تھا، مسلمان جو گاؤں تھا، تو ان سب کو ان لوگوں نے دعوت کیا کہ یہ دھوبی وغیرہ نہیں ہے، ہم لوگ کا بھائی ہے، بادشاہ ہے، اور ہم دوبارہ خوشیاں کریں گے، خیراتیں کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے مٹھائیاں اور شربت بھیجے، سب کو پلائے خیرات میں، لیکن سب کے اندر ان لوگوں نے نشہ ڈال دیا، جو بھی پیے وہ غش ہوتا جائے۔ اما سسوئی کو پتہ چلا کہ پہلے تو پنل بادشاہ نے کہا تھا میں دھوبی ہوں، آج پتہ چلا ہے وہ بادشاہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے۔ ہن مجھے ذات جی شلک کیچ خبر مہو بنا متا پونو پوہے لج مجھے لو میں، پاسے چڑی پونو جے ذات سلتی جن تین لائے بارو چن ندھر چڑی نڈھ میں، کہ میری ایک کم نسل کی ذات ایسا نہ وہاں پتہ چل جائے۔ تو نوکریانوں کے ذریعے ان کی خدمت کرا رہی، ایسا نہ ہو کہ کیچ میں جا کر شکایت کریں کہ ہم پنل کے پاس گئے تو ہماری کوئی عزت نہ ہوئی۔ تو شاہ سائیں فرماتا ہے جی جتن متھاں گھوریو گھورے سسوئی پازے جے پنو جا کاروں کرے تن کیچ متاں کن کا بے شکری ہن بمبور جی۔ خدمتیں چلتی رہی لیکن کھٹکا بڑھتا گیا۔ جب رات ہوئی تو کسی سہیلی کو بلایا، اے ادی جا کر کان لگا کر سن کر آؤ، ان کا ارادہ کیا ہے، میرے پنل کو لے جائیں گے یہیں رہیں گے؟
تو ایک پاڑے والی کو بلایا, ایک سہیلی کو بلایا. شاہ صاحب فرماتا ہے کہ پاڑے چی پئی پہ پروڑے آ تھا بولیوں بولین پان میں کویارا کے ہوندم ہتھے کے پنونی دا پان سی. وہ سہیلی جب وہاں گئی تو اس کو وہ بات سمجھ میں, ایک ان کی بلوچی بات تھی, دوسرا ان لوگوں نے ایک کوٹوٹ زبان بنائی تھی. پہ پارسیوں پان میں تھا ڈیر ڈیہاڑیوں ڈین ہو تو پنو تھا نین بارو چانی بولی کرے. وارو ور وٹھی ویا آرے چا اسلام پہ کیوں پان میں مونا مغفی مام سنبھوڑا ساتھ کھڑی ویسا ہے وریام کاکیوں رات قیام جیڈیوں جت کرے ویا. تو وہ جب سہیلی کو بھیجا تو اس کو تو ان کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. برو فادا بات جنی جی تھانگو رواں تھیشی لیڑا رات لطیف جے نیاؤں ڈیشی پنل پرویشی کج پیادی پندھ میں. لیکن ان کی آنکھوں سے اور ان کی جو کوٹوٹ زبان تھی وہ اپنے زلفوں کو گردنوں پہ پھینکتے تھے. جیسے آپ لوگ کوئی بنا کے کہ ہمیں ایسا کروں گا تو گاڑی سے فلاں چیز لے آنا, ہم تو نہیں سمجھیں گے, اس کو کوٹوٹ کہتے ہیں. لیکن آنکھوں سے ان کے نمون سے اندازہ اس نے لگایا کہ یہ کسی بھی وقت بڑی مجلس کر کے بیچ میں آگ مچ جلا کر بیٹھے ہیں, پنل بادشاہ بھائیوں کے بیچ میں لیٹا ہوا ہے. لیکن اس سہیلی کو, اس لڑکی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اندیشہ ہوا کہ یہ کسی بھی وقت چلے جائیں گے. واپس آ کر سسی کے سامنے اپنے کو گرایا. شاہ سائیں فرماتا پاڑے چی پئی پہ پروڑیو سسوئی اگیاں سر پٹ ہیں پان ساجن نیدا سان سیج وچھائے متا سمیں. کیوں تشریح میں ہم نہیں جاتے, تشریح آپ لوگ کر کے بتانا. ہم شاہ سائیں ایک بیت کی تشریح کرتے ہیں, سندھی کو اردو میں تو لمبائی ہو جاتی ہے. تو خیر اس لڑکی کے بتانے کے بعد بھی کہ اچھے بستر لگا کر مت سونا, یہ کسی بھی وقت آپ کے پنل کو لے جائیں گے. لیکن مجبوری تھی, ادب کا مقام تھا, وہاں تو نہیں جا سکتی ہے. ساری رات اس پریشانی میں گزری. پنل بادشاہ کے بھائیوں نے کیا کہا, جب جیسے وہ لوگ سارے بمبور والے سو گئے تو اپنے بھائی کو اس نشے کی حالت میں اونٹ پر باندھ کر سفر شروع کر دیا. تو سسی جب صبح کو اٹھ کر اس نگاہ نظر مارتی اس میدان کی طرف تو نہ اونٹ ہے, نہ دیور ہیں, نہ کوئی بیٹھکے ہیں, نہ خیمے تمبو, کچھ بھی نہیں, میدان خالی ہے. تو رو کر گر پڑی, کہنے لگی کہ دھریائیں دھاریاں مٹ مئی جا نہ تھیا, مدیوں ڈیرن ملن میں آؤں کھلیو کھینکاریاں, صبح تھی ساریاں تو اٹھ نو تاکن میں. تو جب رونے لگی تو ساری سہیلیاں, پھر چھوٹی بڑی عورتیں سارے کٹھے ہو گئی. پھر بڑے لوگ کٹھے ہو گئے کہ تسلیاں دینے لگے, اے مائی چپ کر کے بیٹھ جاؤ, جب وہ مرد ان کا مسئلہ فیصلہ حل ہوگا تو خود ہی آئے گا, پانی ایندو. تو کہنے لگی کہ پانی ایندم ہوت پر آؤں کچھ اگ بری تھیا, متا چوے خان بلوچ نہ کمینے کھا کی نہ تھو. تو سہیلیاں پوچھنے لگی کہ کیسے گئے آپ سے, تو کہنے لگی کہ اٹھ اٹھیاڑی ڈسیاؤں ستیس جی جا کرے با گڑیو بھائرن سان تاؤں ہٹی تھیس پرے, ہن ہیڈے ہانج جی کا ظاہر نہ زرے دھاریوں روپ دھرے ادیویا نہوڑے ننڈ میں. تو ایک بد اخلاق عورت کھڑی تھی, اس نے کہا کہ کمینی تو کوڑی تھی کوڑیوں گالیوں کریں, ڈسی اوپرا انگڑ تے تو ویئی مت موڑی, ساتھ سان سنبھوڑی ونجے سور رہندی سسوئی. کہ آپ نے غیروں کو اپنے آنگن پہ دیکھا تو آپ سے ساری وہ باتیں چلی گئی. اگر آپ اس قافلے سے آپ چپک جاتی تو کسی بھی صورت میں چلے جاتی. تو خیر خالی ہم بمبور کی بات کرتے ہیں تسلی سے, تو ایک رات میں ہم بار بمبور سے نہیں نکل سکتی, اتنا بڑا داستان ہے. تو خیر تیاری شروع ہو گئی جانے کی. ساری سہیلی وغیرہ تو کہنے لگی کہ نہ سکھن واری صد متا کا موسی کرے اندر جنی جو ادھ ڈونگر سے ڈوری دیوں, سدھائیتی سب کا بکھ نہ باسے کا. بکھ ایک صدقے کا نام ہے, جو کوئی آپ کو کہے کہ کسی قبرستان میں اس مرغے کو پھینکو, پھر اس کی طرف مت دیکھنا, اس صدقے کو کہتے بکھ. آپ کا واسطہ اس صدقے سے ختم ہو گیا. سدھائیتی سب کا, ہر عورت کہتی کہ میں فلانی جیسی بنوں, مانا اس اوپر والے مرد بھی عورت بھی یہ کرتا ہے دل میں. سکھن واری صد متا کا موسی کرے اندر جنی جو ادھ ڈونگر سے ڈورینdiو, سدھائیتی سب کا بکھ نہ باسے کا, چیئے تے ذات جی جنبش کانے جا موسی ہلے سا جا جی مٹھو نہ کرے. تو ایسی تو کوئی تھی بھی نہیں. تو خیر ماں بیچاری کہنے لگی کہ بیٹی آپ نہیں مانتی ہو, جا رہی ہو تو ایسا کرو اپنے ساتھ کوئی شال کوئی تکیہ لے جاؤ, سفر میں تھک جاؤ گی تو سر کے نیچے کر کے آرام کرو گی, آپ کے کام آئے گا, اتنا جیز پڑا ہوا آپ کا. تو کہنے لگی کہ ماں وہانو وار کھن پنجی پتھرانی, جیکی ڈنوئی ڈیجھ میں وہ سبوئی سار,
ویñا تھی ونکار ڈٹھم پیر پنل جو، اے اماں یہ زلف میرے کو تکیے کا کام دیں گے، میں اپنے زلفوں کو سر کے نیچے کر کے سو جاؤں گا، آپ نے جو جیز دیا اپنا حساب کر کے اٹھاؤ۔ بیٹی پھر جوتی تو پہن کر جاؤ نا۔ نہیں وہ میرا مجازی خدا ہے، جس اونٹ پر پنل سوار ہوگا اس اونٹ کے پیر زمین پر ہیں، اس اونٹ کے پیر کے نقش کے اوپر میرا پیر نہ آ جائے غلطی میں، اور میرے پیر میں جوتی ہوگی تو میں بے ادبوں میں شمار نہ ہو جاؤں۔ تو سب صحیح لے کہنے لگے مائی تو کنڈا لگن تو کہنے لگی کہ کنڈا منہ پیرن میں تونے لکھ لگن، آنگور آنگوٹھے نمڑے چھپوں پیر چھنن، چیچ چیہا کرے ریلا رت کن، ویندے ڈائیں پرن جتی جات نہ پایاں۔ تو جامع سسی نے وہ سفر شروع کیا۔ ابھی جیسے جلدی جلدی جا رہے لیکن اونٹوں کے پیر تو نظر آ رہے ہیں لیکن اونٹ نظر نہیں، ابھی وہ تو کل نکلے ہیں۔ تو رو کر کہنے لگی کہ اللہ کارن اوٹھیا لیڑا نیو ملر نیو نمانی کے پان سی بانی جھلے بر، موکھے مارے منج تھی سندھی ہوتن ہر، کچو لایا کر کیچا اورے جیوراں۔ اے اونٹا والا اللہ کے واسطے یہ رفتار مت جاؤ، میں پہنچوں، میرے کو اونٹ پر نہیں بٹھا کر لے جاتے کوئی مسئلہ نہیں، ان پیشانی کے بالوں سے مجھے پکڑو، گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ۔ اور اس کے باوجود اگر کیچ سے اس طرف میں نے واپسی کا کوئی سوچا کوئی پروگرام بنائے، میں سمجھوں کہ میرا نسل بیکار ہے۔ کور کہتے ہیں نسل کو، کچو لایا کور کیچا اورے جیورا۔ اسی صورت میں اماں سسی سفر کرتی ہوئی، بابا غلام فرید فرماتا ہے کہ سارے سفر میں سسی نے پیر لمبے نہیں کیے اس طرح، کہ ایسا نہ ہو کہ اس طرف پنل ہو اور میرے پیر بھی اس طرف ہو۔ تو فرماتا ہے کہ سسی پیر سنگوڑ ستی متا کیچڑے تھیون لتاں، جت کت ذات پنل دی وسدی متا میں بے ادبی تھیواں۔ تو اسی طرح ادب سے سفر شروع۔ تو اس ادب کے بارے میں تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے جیسے سندھی میں یہ پورے اس داستان کو کوزے میں بند کرنا۔ فرماتا ہے کرڑا ڈونگر کہہ گنی جتے بر پٹ سجے بیران، ڈاہن ڈاہ پ وسری تھیا حریف حیران، سسوی لنگیو سید چوے محبت سی میدان، جن جو آریانی اگوان تن کے کانے باغ کا بہر میں۔ تو اسی طرح ادب سے سفر چلتا گیا۔ جب اب یہاں بیٹھے اس سے بھی 350 کلومیٹر سسی آگے گئی ہے، جر کے علاقے میں، وڈا ون ونکار جا جتے جاؤ جمر جر کوسا تپن کنکرا دم دم تپے در ویچاری ڈئی ور پیر نلہے پری جو، ہلندے ہاڑو مڑے کرڑ کوہ پیام ارڈا آریہ جام رے گوندر گزریام لکیوں لک عبد لطیف چے اورانگن آیام، پرن پنو پٹھ میں ہی سعادت سندھیام متھس کم ودھام ویا تانا وس بیو۔ ہاڑو ایک ایسا علاقہ ہے جس کی مشابت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے میشر کی دی ہے کہ میشر میں ایسا ہی ہوگا جیسا ہاڑو، کیونکہ 150 کلومیٹر آج تک اس جدید دور میں بھی اس ایریا میں زیر زمین پانی نہیں ہے۔ جیسے آپ سوراب گوڑ سے حیدرآباد تک اگر آپ کو پانی کا آسرا نہ ہو تو آپ کیسے سفر شروع کرو گے؟ تو ہاڑے پب ہنگور جی سجے گال گری متا انج مری کا پارا تو رے پنو کے، اس کو بھی جب کراس کیا تو وہاں کسی درخت کو دیکھتی ہے تو دوڑتی ہوئی اس درخت پہ چڑھتی ہے۔ ولاڑیو ونے چڑھے جی وڑ ویڑی نے ولڑیوں، کیچن کٹھیوں کئی قرب میں کلڑیوں جے عشق میں الڑیوں سے قادر کیچرسا، ولاڑیو ونے چڑھے ڈیو پٹولے لانگ، ٹاری ٹاری چھانگ سسوئی مور بچے جیاں۔ جیسے مور ایک ٹال پہ چڑھی دوسرے درخت کے اوپر ایسی گھومتی جیسے مور کا بچہ گھومتا ہے، لیکن وہ تو پرندہ ہے، یہ تو انسان ہے۔ تو ولاڑیو ونے چڑھے جڑو گولاڑے جو گل، اچے ج عزرائیل کے ڈنو برہمن بل، ہوئی مند امل کیچن کیاں کڑی تھی۔ تو خیر جب جر کے علاقے میں گئی تو اللہ پاک نے اس ساری منزل کا، اس سفر کا اس کو منزل دے دی، رنگ کر لال ہو گئی۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے ادھر نندر ابھری سدیر تھی سچی، سپک تھی سید چوے پہنن منج پچی، مزور تے مارو کیو اولا کن اچی، منجا را رچی تھیڑی لال لطیف چے۔ کہ شاہ صاحب فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ راہ میں رستے میں اللہ پاک نے سسی کو رنگ کر لال کر دیا۔ تو وہاں جب پہنچتی ابھی آگے پانی کے بھی آثار ہیں، گوٹھ بھی مل رہے ہیں، ابھی اللہ پاک نے وہ منزل دے دی۔ پھر اسرائیل السلام آتا انسانی صورت میں۔ شاہ صاحب فرماتا ہے اچھی عزرائیل ستی جاگائی سسی، ڈوڑائے تھی دلیل متا پنہو مانو موکلیو۔
اس کو بھی کوئی پیغام سمجھ رہی ہے. لیکن ابھی ہم جہاں بیٹھے یہاں سے 2 کلومیٹر آگے پہاڑ ہے جس کا نام ہے منہ بہار. منہ بار سندھی میں منہ بار، اردو میں منہ بار. تو وہ 2 ٹکڑا ہوا ہے. یہ نقشہ ادھر دکھایا گیا. سسوی آپ آگے مت جاؤ، ایسا علاقہ ہوگا، واپس ہو جاؤ. اس علاقے میں آپ کی ملاقات ہوگی پنل کے ساتھ. تو وہاں سے سسی واپس آتی ہے، اس موبار پہاڑ کے پیچھے آتی ہے. تو نقشہ سمجھ میں آتا ہے یہی پہاڑ ہے جہاں ہماری ملاقات ہوگی. اور اس پہاڑ سے پنل کی خوشبو آنے لگی باقاعدہ. شاہ سائیں فرماتا ہے کہ کرڑا ڈونگر کہہ گنی واٹن متھے وٹ سوریا پئی سنگر جا پنل کارن پٹ اے چھپر تو ماں چھٹ اچ آریانی جی. کیوں یہاں کی زبان زیادہ استعمال ہوئی ہے. چھپر ہم کہتے ہیں پہاڑ کو، چھٹ کہتے ہیں خوشبو کو. آپ کے سندھ کے علاقے میں کہتے ہیں دے، ہم کہتے ہیں موزہ. یہ ہے موزہ سنگر. کرڑا ڈونگر کہہ گنی واٹن متھے وٹ سوریا پئی سنگر جا پنل کارن پٹ چھپر تو ماں چھٹ اچ آریانی جی. تو باقاعدہ نقشہ سمجھ میں آیا. تو جب اس پہاڑ کو ایک سندھی میں پارا تو کہتے ہیں، ڈونگر ڈکھوئن جا تو وڈیا واقف تھی وٹاں تو وٹھیا پس مجھو پی بھجی پراؤں تھی متاں سوز میں سڑی وñے. سندھی میں پی باپ کو کہتے ہیں لیکن نہیں لفظ ہے. پریت پیار پیا دیکھ میرا پیار تیرے سے لے گئے، پس مجھو پی بھجی پراؤں تھی متاں سوز میں سڑی وñے. آپ اب بھی جا کے دیکھو گے وہ موبار پہاڑ جو ایک سائڈ سے کٹا ہوا ہے، دوسرے سائڈ سے جلا ہوا ہے. اور جتنے میں یہ پہاڑ پھٹا ہے وہاں پانی کے چشمے ہزاروں جانور آج بھی وہیں سے پانی پیتے ہیں. پہاڑ کھلا سسی بار آئی. تو وہ بکری چرانے والا، سندھی میں دھنار، ہماری زبان میں دھراڑ، بلوچ میں شوانگ، بروکی میں کوریا، عربی میں شبان. تو وہ بھی عظیم شخص تھا جس کو اللہ پاک نے ان ہستیوں کا دیدار نصیب اور اس بات کا گواہ بنا. اس کو ماں کی دعا تھی کہ جاؤ بیٹا آپ کو خوبصورت دلہن ملے گی. کیوں؟ ماں کی دعا کو سلام ہے. ماں کی دعا سے حضرت اویس بنا. تو اس کو بھی ماں کی دعا تھی تو سسی کا دیدار اس کو نصیب ہوا. وہ صبح کا پیر تھا لیکن سسی کے سفر کو 7واں دن تھا. کہ کالوں کر کایوم ہک جبل نہ لنگیاس 17 پیر سُञ جو ہیڈو پند ہیو ماण्هو آدم موریں ڈونگر کوڈ ڈٹھوم چوتھوں چیل چور تھی جسے زور چھڈیوم پنجوں پباں اورے لکن سج لتھوم چھوں چھپر کندھیے وندر سج ویوم اچی اج ابھریوم ستوں سج سنگر پٹ میں. تو خیر وہ چراوا وہ جو ابھی جس کو کٹورا کہتے ہیں وہاں ماں سسی اس ٹکری پر جا کر بیٹھتی ہے. آپ بھی جاؤ گے شاید اس کو جو تانبے کی طرح آواز کرتا ہے پتھر، وہاں بیٹھی. آساس کی یہی جگہ ہے. اب ہماری ملاقات ہوئی پنل کے ساتھ. تو وہ چراوا جس کو اردو میں مشکزہ کہتے ہیں، ہم اوئی کہتے ہیں، بلوچی میں خوا کہتے ہیں، جو دھنا چراووں کے ساتھ ہوتی ہے. ایک کٹورا بھی اس کے ساتھ تھا. تو نزدیک آیا اور ہمارا سسی کو پانی کی پیشکش کی کہ میں آپ کو پانی دے دوں. سسی کو اللہ کے سوا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، غیر محرم مرد ہے. وہ کٹورا لے کر اس پتھر پر جب اس کو اشارتن مارا تو اس کو نیچے سے سراغ ہوا. اشارتن فرمایا کہ آپ جاؤ بکریوں کا دودھ لاؤ. یہ بیچارہ گیا بکریوں کو چوائی کرنے. تو ابھی نیچے سراغ تھا، وہ بھرنے کا تو نام ہی نہیں تھا. تو جب وہ تھوڑا درختوں میں آگے چلا گیا تو سسی وہاں سے نکلی. وہ تقریباً یہاں سے 2.25 کلومیٹر فاصلہ ہے. تو سسی جب اس طرف نکلی، وہ بیچارہ کبھی دیکھتا ہے اس پہاڑی کے اوپر تو وہاں تو وہ ہستی، وہ شہزادی تو نظر نہیں آ رہی ہے. تو وہ اپنی پریشانی میں نکلا کہ شاید میرے سے غلطی ہوئی، میں نہ دودھ دے سکا نہ پانی دے سکا. وہ اپنی پریشانی میں آ رہا ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ لگی کوسو واہ لوک مڑیو لوسیو ابھن مجا آیو ہے جو ہوگا تورن تنواریو پنو پجانا رسیو سور شبان کے ویوس ہوش وٹاں مرون موت قبولیو اپر افسوسا بر پان کن بکا اکڈیا آریہ لے گھنوں. شبان عربی میں کہتے ہیں چراوے کو. تو خیر اس جگہ پہ جب پہنچی، پیچھے دیکھتے کہ وہ تو اپنی پریشانی میں آ رہا ہے، لیکن غیر محرم مرد اسی زمین کو اللہ کا شاید حکم تھا اس ہستی کو یہاں آرام کرنے کا. زبان سے نکل گیا مالک مجھے پردہ دے دو. تو زمین دروازے کی طرح کھلی. سسی داخل ہو گئی. وہ دروازہ پھر بند ہو گیا لیکن دوپٹے کا اتنا حصہ باہر رہ گیا. وہ 7واں صبح کا پیر تھا. کچھ لمحوں کے ساعتوں کے بعد پنل بادشاہ اپنے اونٹ پر یہاں آ کر پہنچتا ہے. وہ بادشاہی اونٹ تھا جس کے اوپر ہیرے باندھے ہوئے تھے، جو اونٹ کے اوپر جل ڈالتے ہیں.
شاہ صاحب فرماتا ہے جھوڑا جھنگ جھلن میں ہیرا لکھیں ہزار لگا واٹ ون جا پنوں کے پالار لنگی کال قطار تو آئی اج نہاری. وہ چمک دھمک والا اونٹ لے کر پرن بادشاہ پہنچا تو اس کو چراوے کو پتہ نہیں تھا اس جانے والی کا نام کیا ہے, آنے والے کا نام کیا ہے. پرن بادشاہ آواز دیتا ہے, اس سسی میں پنل آیا ہوں, آپ باہر آ جاؤ. تو اندر سے آواز آتا ہے, شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا, آ پنو مپس منئی سوڑی تھیو راز رب جو وٹھو نور نبی جو کئی میوا منجھئی ونی کیچ خبر پئی تو پنو گڑی پرین کے. اے پنل آ جاؤ, اس کو تنگ اور قبر نہیں سمجھنا, یہ اللہ کا راز ہے, نبی کا نور برسا ہے, یہاں کئی میوہ جات ہیں, آپ اندر آ جاؤ. تو یہ اونٹ جو ہے پنل بادشاہ اس چراوے کو انعام میں دیتا ہے کہ یہ آپ کا انعام ہے. انعام اس کو دی جاتی ہے جس کی کو کردار ہوتا ہے. تو خیر جب پنل بادشاہ جانے کو راضی ہوا تو اسی جگہ سے وہی دروازہ کھلا اور پنل بادشاہ داخل ہو گیا. پھر وہ دروازہ بند ہو گیا, لیکن دوپٹہ اتنا باہر رہ گیا کہ اس کو کوئی جھوٹا نہ کرے. پھر یہ درویش اس اونٹ کو کھینچ کر جب اپنے گوٹھ میں جاتا تو سارے گاؤں والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر سے پوچھتے, بادشاہی سواری آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ تو یہ زبانی دونوں پہاڑ کی اور یہ خبریں دیتا ہے. تو سارے وہ زندہ اس وقت کے لوگ اس کے ساتھ آتے ہیں. پھر اس دوپٹے کے اوپر نشان دے دیتے ہیں جو آج تک یہ چل رہا ہے. یہ قبر یا مزار نہیں ہے, یہ دربار ہے. قبر و مزار ان کی ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں, یہ ایک دربار ہے جس کے اوپر یہ نشان دیا گیا ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے فقیر عبدالرحمن سائیں سے سسی پنو کی جو مختصر, اسے جامع بھی کہہ سکتے ہیں اور مختصر بھی کہہ سکتے ہیں, اسے جامع ہم اس طرح کہیں گے کہ جیسا کہ انہوں نے خود فرمایا کہ اگر ہم کئی دن تک جو ہے وہ اس داستان کا جو ہے وہ حوالہ دیتے رہیں, اور وہ بھی حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے بیتوں سے, تو وہ داستان ختم ہونے کو نہیں آئے گی. لیکن پھر بھی انہوں نے مختصراً اپنی طرف سے اپنی اسی کوشش کی ہے کہ اس جو ہے وہ داستان کو وہ مختصر الفاظ میں بیان کر سکیں تاکہ وہ آپ سامعین تک پہنچا سکیں. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اور آپ تک یہ جو سسوی پنو کی جو حقیقی داستان ہے, جو تاریخ میں جو ہم نے باتیں جو سنی ہیں ہمارے آباء و اجداد نے, جو ہم تک جو باتیں پہنچی ہیں, جو قصے کہانیاں پہنچی ہیں, ان سے مختلف اور ان سے حقیقت سے مماثلت رکھتی ہوئی داستان ہے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش اور ہمارا یہ سفر اور ہماری یہ کوشش پسند آئے گی. انشاءاللہ ہم اسی جو ہے وہ پروگرام کے تسلسل میں آگے بھی آپ کو جو اس طرح کی تاریخی مقامات کی سیر کرواتے رہیں گے. اپنے میزبان فہیم احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ کو اور ہمارا ساتھ ہمیشہ رہے گا. خدا حافظ. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.